بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے سدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی تعزیت، دیے مدنی پھول۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ فیشن ایک برائی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے، اہم موضوع اہم گفتگو، مدنی مکالمہ براہ راست۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مبلغ دعوت اسلامی حاجی حافظ حسان رضا عطاری المدنی کی بمبئی تشریف آوری۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ غم خواری اجتماع ناٹنگم UK سے کچھ مناظر۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین، 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 تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی تعزیت، دیے مدنی پھول۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ فیشن ایک برائی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے، اہم موضوع اہم گفتگو، مدنی مکالمہ براہ راست۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مبلغ دعوت اسلامی حاجی حافظ حسان رضا عطاری المدنی کی بمبئی تشریف آوری۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاریاں ہیں جاری، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ کے شہر گجرات میں۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ غم خواری اجتماع ناٹنگم UK سے کچھ مناظر۔ تیری عظمت کو سلام سلام یا حسین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں گزشتہ دنوں مدنی قافلے کے مسافر عاشقان رسول کے انتقال پر ان کے لواحقین سے تعزیت فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے، انہیں صبر و حوصلہ دیا۔ ذیشان و حمزہ عطاری مرحوم کا تعلق پاک وقاری کابینہ کے علاقے لیاقت آباد سے تھا۔ پیغام باپا جان آپ بھی دیکھیے۔ ذیشان عطاری اور حمزہ عطاری کے سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیچارے خوشی خوشی مدنی قافلے میں روانہ ہوئے، لیکن ان کی قسمت میں جیتے جی گھر پلٹنا نہ تھا اور دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی لاشیں گھروں پر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان بیچاروں کو بے حساب بخشے، ان کے صغیر کبیر گناہ معاف فرمائے۔ یا الہ العالمین ان پر اپنی رحمت کی نظر فرما، ان بیچاروں کو کربلا والوں کے صدقے میں بخش دے کہ یہ عاشورہ مدنی قافلوں میں گزارنے کے لیے گئے تھے 1436 ہجری کا عاشورہ، لیکن ان کی موت لکھی ہوئی تھی سفر میں۔ خیر راہ خدا میں اگر موت آتی ہے تو یہ اچھی علامت ہے۔ یا اللہ بیچاروں کو بخش دے،
ان کی مغفرت کر دے، الہ العالمین جنت الفردوس میں انہیں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے والدین، ان کے گھر والے یقیناً غم زدہ ہوں گے، جوان موت ہلا کر رکھ دیتی ہے خاندان کو بلکہ محلے کو۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے دوستوں کو کربلا والوں کے صدقے میں صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منی کی ولادت پہ مبارکباد دی۔ آپ کے شہد سے میٹھے اور پیارے پیارے مدنی پھولوں سے ہم بھی دامن بھرتے ہیں۔ سگے مدینہ الیاس عطار قادری عفی عنہ کی جانب سے شہداء مدنی انعامات مبلغ قفل مدینہ الحاج فضیل رضا عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو 5 مدنی منیوں کے باہر ہیں، اللہ کی دین ہے، اللہ کا انعام ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، یہ نہیں کہ شیطان کے وسوسوں میں آ جائیں کہ صاحب یہ بیٹیاں ہی کیوں ہو رہی ہیں، کسی کی نظر لگ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندو، بیٹیاں تو بہت بڑی سعادت ہے، برکت ہے، اور تو جنت میں داخلے کے اسباب مہیا کرتی ہیں۔ ہاں آپ کو حدیث سے سناتا ہوں، سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں داخل کروا دیں گی۔ بیٹیوں سے گھبرانے والوں ایک اور روایت سنو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے 2 بچیوں کے بالغ ہونے تک ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ ایک روایت میں یہ ہے جس نے 2 یا 3 بچیوں کی شادی ہو جانے یا مر جانے تک ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور بیچ والی انگلی ملا کر اشارہ کیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیشن کیا نیا کیا پرانا، کیا اچھا کیا برا، فیشن انڈسٹریز کس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور معاشرے کی تباہی میں فیشن کا بھیانک کردار کراہیت آمیز اور خطرناک ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق اربوں ڈالرز کے نت نئے فیشن اپنے ساتھ بے پردگی کا سیلاب لا رہے ہیں۔ 8 ارب سالانہ ڈالرز میگزین اور رسالے بیچ کر حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے زینت وہی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک بے حد حساس موضوع پر ہوا مدنی مکالمہ براہ راست چند جھلکیاں لیے حاضر ہیں۔ آج کا موضوع چننے کے حوالے سے پس منظر میں کیا ہوا؟ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، یہ تو یہاں تک تو کہیں گے کہ بات تو جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، اب لے کے آئے تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ ہماری دنیا الگ ہے، ہماری لائن الگ ہے، یہ بھی ایک شاید کلاس ہوگی۔ دیکھیں یہ موضوع ایسا نہیں ہے جو کسی 4 دیواری میں چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کو کیا پتا روڈ پر ٹریفک کتنا جام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ تو جو سڑک پر ہم آتے ہیں تو وہ پتہ تو چلے گا نا روڈ پر ٹریفک ہے یا نہیں ہے، آج کل کس ماڈل کی گاڑی چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے۔ صحیح ہے، تو اب فیشن کوئی 4 دیواری میں چھپی ہوئی شے نہ رہی کہ ہمیں پتہ نہ چلے۔ اوکے، فیشن کو اتنا مطلب کہ وہ بہت ہی کوئی سیکریٹ ٹاپک نہیں ہے کہ پتہ نہ چلے، بلکہ یہ تو اب اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ الجھے ہوئے ہیں، اور پھر اس فیشن نے ہماری قوم کو احساس کمتری کا شکار کیا ہوا ہے۔ میرے جوتے اچھے ہوں، میرا لباس اچھا ہو، میری یہ چیزیں اچھی ہوں، یہ برا نہیں ہے۔ کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بھی اچھا ہو، میرا وہ بھی اچھا ہو، میرے جوتے اچھے ہو، فلاں فلاں چیزیں گنتی کرائیں، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو ارشاد فرمایا تکبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے۔ آپ
خود بیچین ہیں، آپ خود مطلب مطمئن نہیں ہیں. چلے آپ بتائیے نا، اللہ اللہ آپ مطمئن ہیں؟ میڈیا پہ جو دکھتا ہے وہی فیشن ہے، میڈیا پہ جو دکھتا ہے وہ بکتا بھی ہے. جو فیشن نہ کرے اس کو لوگ بولتے ہیں کہ بھئی دیہاتی ہے. پھٹی ہوئی گلی ہوئی پینٹیں پہننا فیشن ہے. ہاں وہی ہے فیشن. بناؤ سنگار زیادہ رکھتے ہیں، ٹی شرٹ پہ جین وین پہن کے موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں. بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں لڑکے، فیشل کرواتے ہیں، بال بڑے کرواتے ہیں، لڑکے زیادہ کرواتے ہیں. بغیر دوپٹے کے برقعے کے عورتیں گھوم رہی ہیں. اس میں جو ہے نا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے. بتانے والی بات ہی نہیں ہے. جو اگر آپ مارکیٹوں میں دیکھ رہے ہو، جو دیکھتے ہیں کہ غریب کے بچے ہیں تو وہ بھی اگر بڑے لوگوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی ضد کرتے ہیں. ہیئر اسٹائل مجھے پسند ہے، بس ایسے ہی شوق ہے مجھے. آپ کی کیا فیلنگس ہوتی تھیں اور آج آپ کی کیا فیلنگس ہیں؟ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ آئینے کے سامنے گزر جاتا ہے اور آدھے گھنٹے پون گھنٹے کھڑے ہو کے ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ آخر تک ہم سیٹسفائی نہیں ہو پاتے ہیں کہ یار اب بس یہ میرا فائنل لک ہے. الحمدللہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو وہ ان تکلفات سے بری ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کو ایک صرف سادگی کی ہی زندگی نہیں ملتی، بلکہ وہ سیٹسفیکشن وہاں پر نہیں مل رہی تھی، الحمدللہ اس سادگی میں اس کو انٹرنل سیٹسفیکشن مل جاتی ہے. دعوت اسلامی کے ہزاروں وہ اسلامی بھائی ہیں جو پہلے کسی اور ماحول میں تھے، آج وہ مدنی حلیے میں ہیں. یہ اکیلا نہیں، ان ہزاروں کی یہی آواز ہوگی کہ اطمینان اس حال میں. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمہ بعنوان فیشن کے حوالے سے کچھ تاثرات بصورت SMS ہمیں موصول ہوئے ہیں. چند ایک ملاحظہ کیجئے. ایک میسج موصول ہوا کہ آج کا سلسلہ مدنی مکالمہ موضوع فیشن بے حد اہم اور پیارا تھا. حاجی عمران اتاری صاحب سے ایسے مدنی پھول ہمیں عطا ہوئے جس نے ہمارے دلوں کو روشن کر دیا. ایک اور میسج موصول ہوا، اسلامی بہن کی جانب سے کہتی ہیں میں نیت کرتی ہوں آج کے بعد فیشن نہیں کروں گی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا سادہ لباس اپناؤں گی. ایک اور عبد القادر میمن زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان سے کہتے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمہ میں آج کا موضوع فیشن بہت اچھا تھا، میرے تمام گھر والوں نے سلسلہ دیکھا، بہت پسند آیا. اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. اسی طرح سے ایک اور اسلامی بہن کا میسج موصول ہوا، یہ کہتی ہیں کہ آج کا سلسلہ مدنی مکالمہ موضوع فیشن دیکھ کر بہت اچھا لگا. میں نے نیت کی ہے کہ خود بھی فیشن سے بچوں گی اور دوسروں کو بھی فیشن سے روکوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو ان کی اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے. اگلی مدنی خبر ملاحظہ کیجئے. مبلغ دعوت اسلامی حافظ ابو بنتین حاجی حسان رضا اتاری المدنی کا ہند کا جدول پیش خدمت ہے. آپ کی گزشتہ دنوں حاجی علی نگر بمبئی ہند تشریف آوری کا سلسلہ ہوا. کچھ مناظر ہند سے ملاحظہ کیجئے. دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا. چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے. بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں. اور مدنی مذاکرہ اجتماع ہوگا گجرات پنجاب پاکستان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدمین شریفین ظہور الہی اسٹیڈیم میں 8 نومبر مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاری کے سلسلے میں گجرات کے علماء کرام اور ائمہ مساجد کی خیرخواہی کی گئی. انہوں نے مدرسۃ المدینہ کا دورہ بھی فرمایا اور مدرسۃ المدینہ میں ہونے والی دعائے مدینہ میں شرکت کی. دعوت اسلامی کو اپنی دعاؤں سے نوازا. مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی. صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے اے رب
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہند سے آنے والے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں رکن شورا حاجی علی اتاری نے ملاقات کی، مدنی پھول دیے۔ اسلامی بھائیوں کو ہند روانگی سے قبل بھی آپ نے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت رہی۔ المختار مسجد محمد پور ڈھاکہ سے کچھ ریکارڈڈ مناظر پیش خدمت ہیں۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر، مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر۔ اس مدنی خبر کی بقیہ مناظر مزید مدنی خبروں کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ اور کچھ بات کرتے ہیں بدلتے موسم کی، مگر یہ محض نہ بطور تفریح ہے نہ ہی غیر سنجیدہ، بلکہ ملک کے بالائی، وسطی اور دیگر علاقوں میں جن میں کشمیر، بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا شامل ہے، برف باری اور بارشوں کا سلسلہ ہے۔ سردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تمہید یوں باندھی ہے کہ اس موسم میں وہ مسلمان جو آئی ٹی بیز کی شکل میں لکی مروت، بنو اور دیگر علاقوں میں اپنے گھروں سے دور ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دن میں رکن شورا رفیع اتاری جو نگران جیلانی کابینات بھی ہیں، لکی مروت میں مدنی حلقے میں شرکت فرمائی، گرم کمبل تقسیم فرمائے، سبھی کو دعوت دیتے ہیں ان آئی ڈی پیز کی خیر خواہی کی۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی۔ میرے نیچے میں جیسا بھائی اور بھتیجے کے ناظرین، الحمدللہ یہ لکی مروت شمالی وزیرستان کے مسلمان جو ہیں، اسلامی بھائی جو ہیں، ہمارے پٹھان مسلمان اسلامی بھائی یہ جمع ہے یہاں پر، ان کے بدی منع بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہاں قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں بچے یہ بدی منع۔ آج ہماری بالخصوص ان سے ملاقات اور مدنی حلقہ اختتام ساتھ یہ چونکہ سردی بھی آ گئی ہے اور سردی سے بچنا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر بار تو ویسے ہی وہ چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں اور یہاں کیمپوں میں اور کس طرح کی رہائش ہے، تو دعوت اسلامی کے تحت ان کے لیے بستر کا انتظام کیا گیا تاکہ ان کو بستر دیے جائیں۔ انشاءاللہ بھی ان کو بستر دیے جائیں گے اور ساتھ راشن کا بھی انتظام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے۔ اب چونکہ ان کی حاجات بڑھ گئی ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ سردی آ گئی ہے، سردی کی ضروریات کیا کیا ہو سکتی ہیں، بالخصوص ان کے لیے بستر، اور سردی آئے گی تو اور بھی گھر بار کے معاملات آپ سمجھتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر مار دیں اور اس جب مال خرچ کریں تو آئی ڈی پیز کو نہ بھولیں، دعوت اسلامی کے تحت ان کی مدد کریں یا جس طرح بھی آپ پسند کریں، دعوت اسلامی کے تحت کریں گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی یہ جہاں جہاں یہ ہمارے بندوں میں، لکی میں، پیزو میں یا جہاں اطراف میں ہیں، اللہ کے نام پر مبلغین جو ہیں وہ جا کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو راشد بھی ہمارا جو سسٹم ہم نے یہاں بنایا ہوا ہے کہ آتے ہیں راستے میں دیا جا رہا ہے۔ ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے۔ نیپال بھی چاروں طرف سے دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں میں گھرا ہوا ملک ہے، وہاں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے اسلامی بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا۔ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت جو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی گویا مشین کہلاتی ہے۔
کورس کے اسلامی بھائیوں نے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کی. وہاں سے سفر کرنے والی ہفتہ وار مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا. جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، جو کل تک تو لٹیرے تھے جہاں والوں کی عزت کے، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو، انہی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. ساؤتھ افریقہ کے علاقے پیٹرز میرٹس برگ کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، جہاں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا. ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی. مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے شرکاء کو مدنی پھولوں سے نوازا، مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دیا. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو. غمخواری اجتماع دکھانے آپ کو لیے چلتے ہیں نوٹنگم یو کے کی جانب. قبل اس کے کہ آپ کو بتائیں غمخواری اجتماع کا احوال، آپ کو کچھ بتائیں گے نوٹنگم کے بارے میں. مناظر ملاحظہ کیجئے. جو نیکی کی دعوت. نوٹنگم یو کے میں دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ طبقہ رہتا ہے، بلکہ اسے یو کے بڑی تعداد والے اسٹوڈنٹس کے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے. مقصود دنیاوی تعلیم کا بیان نہیں، بلکہ کئیوں کے وسوسوں کی کاٹ ہے کہ یو کے ایسے علاقوں میں بھی مدنی کام بحمدہ تعالی بڑھ رہا ہے. تاغوس کو دعائے مدینہ. ایک لحاظ سے محرم الحرام کے پورے ہی ماہ میں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے نیازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس ضمن میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرماتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی اور ضیاء حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکاء میں تقسیم کی. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ عز و جل. بنگلہ دیش میں ہند سے ایک مدنی قافلہ تشریف لایا ہوا ہے. اس وقت یہ مدنی قافلہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ کے علاقے محمد پور کی ٹاؤن ہال کی المختار مسجد میں موجود ہے. اور اس قافلے کے ساتھ الحمدللہ ہمارے میرپور کے اسلامی بھائی، دیگر اسلامی بھائی بھی، ہمارے بنگلہ دیش کے ذمہ داران بھی موجود ہیں. اللہ عز و جل کی رحمت سے اس طرح مدنی قافلوں کے سفر سے بہت فوائد ہوتے ہیں. جس طرح یہ ہند سے ایک مدنی قافلہ یہاں آیا، اس سے پہلے بھی آیا تھا، اور الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم عالیہ نے بھی ہند کے اسلامی بھائیوں کو یہ پیغام بذریعہ آواز، صوتی پیغام
بھیجا تھا کہ ہند سے مزید قافلے بنگلہ دیش آئیں، اور انشاءاللہ عز و جل اسی طریقے سے بنگلہ دیش سے بھی ہم ہند کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے بھی مبلغین اور مدنی قافلوں کی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ترکیب بنے گی، اللہ نے چاہا تو جلد ہی ایک مدنی قافلہ بنگلہ دیش سے بھی ہند جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی مجھے بتایا کہ ہند کے 7 اسٹیٹ میں بنگلہ بولی جاتی ہے، اور ایک تعداد ہے وہاں پر غالباً کروڑوں میں ہوگی، شاید یہ کروڑوں میں تعداد ہے، اور کئی ایسے علاقے ہیں ہند کے جو بالکل بنگلہ دیش سے اٹیچ ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل بنگلہ دیش کے قافلے ہند میں اور ہند کے قافلے بنگلہ دیش میں، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بلکہ میں دنیا بھر کے اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا، آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں راہ خدا عز و جل میں سفر کریں، اللہ کی راہ کے سفر کی بڑی برکتیں ہیں، بہت اجر و ثواب ملتا ہے، بہت سیکھنے کو ملتا ہے، اور دعوت اسلامی مدنی قافلوں کے ذریعے ہی دنیا بھر میں پھیلی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنا لے، کاش اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، کاش اللہ ہمیں مخلص بنا دے، سچے اور پکے عاشق رسول بن جائیں۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ میرا نام محمد ارشاد اتاری ہے۔ مجھے عید کا قربانی کے بعد سے بدھ کے دن ہر بدھ کو میرا منہ سے خون گرتا تھا، الحمدللہ میں نے قافلہ کے برکت سے یہ بدھ کو میرا خون بند ہو گیا۔ میں نے بہت جگہ دیکھا ہے، مجھے جادو ٹونا کیا کیا کرنے کا کر دیا تھا ان آدمی، مگر الحمدللہ آج مدنی قافلہ دعوت اسلامی کے برکت سے، مدنی قافلہ کے برکت سے میرا خون گرنا بند ہو گیا۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے، آپ بھی مدنی قافلہ میں آئیے اور ڈھیروں نیکی کمائیے، الحمدللہ۔ আমাদের মাদানী উদ্দেশ্য কি? গীবতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি থাকবে, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি থাকবে, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি থাকবে, শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জারি থাকবে। مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر، مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر۔